کیا بات ہے، پاکستانی الحمدللہ بہت خوش ہیں، بڑا پراؤڈ محسوس کر رہے ہیں اور دنیا بھر سے تعریفیں آ رہی ہیں. اور ایران کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہاں پر لوگ سڑکوں پر نکلے اور بڑی ریزیلینٹ قوم ہے ایران. یہ پھر وہی بات، یہاں میں وہی بات کرنا چاہوں گا کہ کچھ شرپسند ٹولے گروپس ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس موقع کو ابھی سیلیبریٹ نہیں کر رہے. آج وہ بھی ریلیونٹ ہے، آج خیر وہ بھی ریلیونٹ ہے، لیکن دیکھیں کہ تہران میں ہمارا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. عالمی جریدے لکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ایک سویلائزیشن کو سیو کیا ہے. موونگ فارورڈ، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق رائے کے بعد آبنائے ہرمز سے بحری جہاز گزرنا شروع ہو گئے ہیں. میری ٹائم مانیٹر میرین ٹریفک کے مطابق جنگ بندی کے اعلان کے فوری بعد آبنائے ہرمز سے سب سے پہلے یونان اور لائبیریا کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی، جس کا دنیا نے خیر مقدم کیا. اچھا، یہ آئی ایم فرسٹ ان مائی بلڈ لائن ٹو وٹنس کہ جس دن وہ ڈیڈ لائن والی رات تھی، اس دن جب وزیر اعظم شہباز شریف نے جو ٹویٹ کی تھی کہ مثبت اس کے اوپر رپلائی آنے کے چانسز ہیں، اس ٹویٹ کے بعد ایک دم سے عالمی مارکیٹ میں کروڈ آئل کی پرائسز گری تھیں، ڈراپ ہوئی تھیں اور پوری دنیا حیران تھی کہ پاکستان نے بیٹھ کے پاکستانی پرائم منسٹر نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈکریز ہو گئی. دس شوز کہ پوری دنیا یہ چاہتی تھی کہ جنگ کسی طرح رکے، یہ جنگ کسی طرح ٹلے. تو آپ یہ دیکھیں جہاں سے انہیں امید کی کرن نظر آئی جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ تھی، اور اس سے ہی ہم سب نے سکھ کا سانس لیا تھا، ورنہ سب اس وقت ایسے تھے کہ نہ جانے کیا ہو سکتا ہے. تو آپ نے عالمی منڈی کا ذکر کیا، بین الاقوامی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں 19% گر گئی ہیں. لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 13.71% کم ہو کر $94.28 فی بیرل ہو گئی ہے. ویسٹ ٹیکسس خام تیل 16.13% سستا ہوا اور قیمت $94.72 فی بیرل پر آ گئی ہے. تو جناب یہ بڑی اچھی خبر ہے، پاکستانیوں کے لیے بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں ان دا سینس کہ پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ 30 روپے سے لے کر 60 روپے فی لیٹر تک اس میں کمی ہو سکتی ہے. اور وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں بشمول وزارت خزانہ، وزارت پیٹرولیم کو اس حوالے سے ہدایت جاری کی ہیں کہ ظاہر معاملہ پھر عالمی منڈی تک دیکھا جائے گا کہ ان میں قیمتوں کا کمی کا کیا فائدہ عوام تک منتقل کیا جا سکتا ہے. تو بھائی پاکستانیوں تیار رہیے، آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. ابھی بھی صدف نے آپ کو ایک بہت بڑی خبر بتا دی ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہونے کا چانسز ہیں 30 to 60 روپیز پر لیٹر. الحمدللہ گفتگو کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آبنائے ہرمز سے یونان اور لائبیریا کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی گئی ہے اور فوری یہ جو سیز فائر ہوا اس کے بعد میں دیکھیں کہ جہاز وہاں سے گزرنا شروع ہو گئے ہیں. پرائسز کی بات کریں اگر آئل کی، خام تیل کی عالمی مارکیٹ میں، تو وہ بھی ڈکریز ہو رہی ہیں. مشرق وسطیٰ میں جو جنگ بندی کے بعد ابھی جو انفلیشن کی ریڈکشن کی جو ایک ویو آ رہی ہے آہستہ آہستہ، یہ ثمرات صرف پاکستان میں کب تک پہنچیں گے؟ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہم فائنلی کب سے دیکھیں گے کہ کم ہونا شروع ہو گئی ہیں؟ شکریہ سائم. سب سے پہلے تو پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد، اور یقینی طور پہ اس وقت تمام پاکستانیوں کا سر فخر سے اونچا ہے. ہمارے دشمنوں نے، آپ کو یاد ہوگا، کوٹ ان کوٹ پاکستان کو روگ سٹیٹ ڈکلیئر کروانے کی کوشش کر رہے تھے. آج وہ سب ان کو سام سونگ گئے ہیں. جن لوگوں نے ہمیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی، آج وہ خود تنہائی کا شکار ہے اور پاکستان ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک عالمی منظر نامے پہ ایک نمایاں اور پازیٹیو پلیئر کے طور پہ ابھرا ہے، تھینکس ٹو اوور لیڈرشپ. جب تیل کی بات ہم کر رہے ہیں تو اس وقت وہ کمی آئے گی جب انٹرنیشنل مارکیٹس میں اسٹیبلٹی آتی ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 3 ہفتوں میں ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ پہ تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی تھیں، اگلی سٹیٹمنٹ پہ تیل کی قیمتیں کم ہو جاتی تھیں، اور ابھی بھی پوری دنیا کی نظریں جو ہیں یہ کل پہ ہیں کہ کل کیا آؤٹ کم نکلتا ہے. انشاءاللہ پازیٹیو آؤٹ کم ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ لاجسٹکس جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہوں گے. پہلی جو چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ اس وقت 200 کے قریب جو تھے ویسلز وہ آبنائے ہرمز پار کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. 113 ملین بیرل کروڈ اس وقت گلف میں تیار ہے آبنائے ہرمز کراس کرنے کے لیے، اور 42 ملین بیرل جو ہے وہ ریفائنڈ فیول جو ہے وہ ہے. تو پہلے تو آہستہ آہستہ وہ آنا شروع ہوگا، اس کے بعد پھر پروڈکشن جو ہے اس کی بحالی کا عمل شروع ہوگا. لیکن صاحب یہ جو 30 سے 60 روپے والی خبر ایک گردش کر رہی ہے کہ فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے، یہ کتنی جلدی ہو سکتی ہے؟
یہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کل کا آپ کا جو ہے وہ آؤٹ کا سیٹرڈے کو آؤٹ کم اس کا کیا نکلتا ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسرائیل جو کہ اس وقت بھی اسپوائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کل رات بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران اور لبنان پہ حملے جاری رہے. وزیر اعظم کو اعلان دوبارہ ریکویسٹ کرنی پڑی کہ پارٹیز جو ہیں وہ اپنا کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں. تو ظاہر ہے کہ اسپوائلر اس وقت اس ڈیل میں موجود ہیں. 3-4 فیکٹر ہیں. پہلا فیکٹر ہے کہ کتنی جلدی انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ اپنی انشورنس بہتر کریں گی. گلف کنٹریز کے لیے جو جہاز آتے ہیں, جہازوں کی اویلیبلٹی دوسرا ہے. تیسرا جو مرحلہ ہے اس کا وہ ریفائنریز کو دوبارہ سے آپریشنل ہونا ہے. آئل جو ہے وہ تو شاید تھوڑا سا جلدی بہتر ہو جائے, لیکن گیس کی جو سچویشن ہے وہ ابھی کچھ عرصے کے لیے ڈائسی رہے گی. قطر جو کہ پاکستان قطر سے 100% گیس امپورٹ کرتا ہے, قطر کے جو ایکسپورٹ کیپیسٹی ہے اس میں 20% تک کمی آ چکی ہے, اور وہ اس کو دوبارہ اپنے پورے اس پہ آنے کے لیے پروڈکشن پہ کچھ 3 سے 5 سال چاہیے ہوں گے. عابد صاحب, ایک چیز تو ہم نے جو میجرلی اس جنگ میں سیکھی ہے وہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ روٹس ہونے چاہیے. سیکنڈلی یہ کہ ہمارے پاس انوینٹری ہونی چاہیے, جس طرح سے جاپان کے پاس ایک انوینٹری, اگر اتنی نہ بھی ہو تو چلیں ایٹ لیسٹ ایک کہتے ہیں ایک فیوریبل اماؤنٹ تک ہمارے پاس ایک انوینٹری ہونی چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے اوپر بھی سر جوڑ کے بیٹھا جائے گا اور کام کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے ان سب سے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے ان دونوں سے, یہ تو اپنی جگہ ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمیں رینیویبل انرجی کو پروموٹ کرنا چاہیے. اس جنگ کے بعد دنیا کوشش کر رہی ہے کہ جو امپورٹڈ فیول ہیں ان پہ ریلائنس کم پہ چلے گئے, کچھ کوئلے پہ واپس جا رہے ہیں. ہمارے لیے رینیویبل جو ہے وہ نعمت خداوندی ہے, اسپیشلی سولر. اس کو پچھلے بجٹ میں کیپیسٹی پیمنٹ چارجز لیگیسی پیمنٹ کی وجہ سے ڈسکریج کرنا پڑا حکومت کو, لیکن اب اس کو ایک اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ دیکھنا چاہیے. میں صرف آپ کو نمبر دے دوں کہ اگر یہ جو سولر کا انقلاب پاکستان میں آ چکا ہے کنزیومرز کا, اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارا ایڈیشنل کچھ $6.8 بلین کی ہمیں آئل امپورٹ کرنا پڑ رہا ہوتا پچھلے 1 سال میں. تو یقینی طور پہ کنزیومر جو ہیں وہ ایک میجر رول پلے کر رہے ہیں. اس کو مزید کیسے آگے لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ جو رینیویبل انرجی ہے اس کا یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں جو ایون کے جو گاڑیوں میں جو فیول یوز ہوتا ہے اس کی کنزمپشن کو بھی کیسے کم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں الیکٹرانک کارز اور الیکٹرانک بائکس تو ہیں, بٹ ماسز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طریقے سے ابھی تک ریئلائزیشن نہیں آئی ہے, یا وہ اس لیول پر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آئے. ہمیں اس سلسلے میں 2 ممالک سے بات کرنی ہے. چائنا سے بات کرنی ہوگی ٹیکنالوجی کے لیے, گریڈ کنیکٹیوٹی کو امپروو کرنا ہے, بیٹری سٹوریج جو ہے گریڈ کی اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے, اور کنزیومرز کے لیے بیٹریز, تاکہ دن کے ٹائم پہ وہ بجلی پیدا کر رہے ہیں جو شام کو وہی بجلی جب ان کی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ گریڈ کو ایکسپورٹ کی جائے, بجائے اس کے کو ریئل ٹائم پہ ایکسپورٹ ہو تاکہ گریڈ پہ بوجھ کم ہو. آئی پی پیز کے ساتھ بات کرنا پڑے گی, اور اس میں واشنگٹن کا رول بہت اہم ہے, کیونکہ جب ہم چاہیں گے کہ ہم سولر کو پروموٹ کریں تو IMF کے اعتراضات آنے شروع ہو جائیں گے, اور IMF کو ڈیل کرنے کے لیے وہاں پہ ایگزیکٹو بورڈ میں امریکن سپورٹ جو ہے وہ چاہیے ہوگی. ابھی بھی جو پچھلے مہینے ہوا آپ کا 27 مارچ کو اسٹاف لیول ایگریمنٹ, وہ میری دانش میں پاکستان جو ڈپلومیٹک رول پلے کر رہا تھا اس کے بغیر ممکن نہیں تھا, کیونکہ ادروائز تو اسٹاف جو تھا وہ جا چکا تھا انکنکلوسیو ٹاکس کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے یہ یقینی طور پہ ہمارے مغربی جو دوست ہیں ان کے کہنے پہ یہ دیا. اسی طریقے سے جو وزیر اعظم نے 80 روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں کمی کی تھی پیٹرن میں, اس پہ IMF کا کوئی رد عمل نہ آنا, اگین یہ ہماری ڈپلومیٹک محاذ پہ کامیابی ہے, ورنہ ماضی میں IMF اس طرح کی باتوں پہ پروگرام سسپینڈ کر دیا کرتا تھا. 21-22 میں پروگرام سسپینڈ ہو گیا تھا. لہذا اب بھی ہمیں اسی موقع کا فائدہ اٹھانا ہوگا کہ ہم تھوڑا سا IMF سے کوشچن لے سکیں کہ یہ جو لیگیسی پیمنٹس ہیں, یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ چارجز ہیں, ان کی وجہ سے رینیویبل انرجی کی اپ ٹیک جو ہے یہ متاثر نہ ہو. اگر ہم رینیویبل انرجی کو
प्रमोट कर सकते हैं। तो अल्लाह ना करे कल को दोबारा कोई क्राइसिस इस तरह का बनता है कहीं भी, तो कम से कम हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। आबिद सुलैही साहब हमारे साथ थे, और जो हमें